अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 23 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और मैंडेट का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, इसके वुजरा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार, दोस्त, भुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर, सारे के सारे तमाम तर हरबे हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद खान साहब की तीनों बहनों को कारकुनान के हमरा अडियाला के बाहर आने से नहीं रोक सके। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, शाम के तकरीबन 5:50 हो चुके हैं और अडियाला के बाहर एक नाके के ऊपर अलीमा खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा और कारकुनान ने धरना दे रखा है। धरने की वजह बहनों की भाई से अदम मुलाकात, यानी मुलाकात में अदम पेशरफ्त है। हालांकि एक जायज पॉलिटिकल लेजिटिमेट और जुडिशियल मुतालबा है जो कि एक ऑर्डर के ऊपर है, कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर है, उसको कोई मान नहीं रहा है। जबकि दूसरी जानिब जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि हुकूमत वक्त के एक आला ओहदेदार कहते हैं कि फलां तारीख से पहले खान साहब की बहनों से मुलाकात नहीं हो पाएगी। वो तारीख कितनी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों है, मेरी नजर में ये ज्यादा बड़ी खबर है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके एक मामले के ऊपर, कानून साजी के ऊपर एक फैसला आया और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के जो बयानात है उसमें तजादात ये बता रहे हैं कि आपस में लड़ पड़े हैं। और उधर से पलवशा खान और अलीम खान की जो लड़ाई हुई है वो एक अलग डिबेट है। तो डिटेल में शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस वक्त जो अडियाला के बाहर हम फसाइयत देख रहे हैं, सख्त ठंडी हवा पिंडी इस्लामाबाद में चल रही है, इतनी कि आप बाहर बैठकर वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। पिंडी के बाहर यानी अडियाला जेल के बाहर इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 1 दर्जे पे है, यानी कि सिंगल डिजिट में टेम्परेचर है। इसके अलावा रात को किसी भी वक्त शदीद ठंड पड़ सकती है। जबकि इमरान खान साहब की बहनों ने धरना दे रखा है और तब तक बैठने का ऐलान किया जब तक उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती। आज फिर वाटर कैनन वगैरह मंगा लिए गए हैं। अच्छा, जो उधर ग्राउंड के ऊपर रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग निकले। मैं कहता हूं कि पिछली दफा से भी ज्यादा बड़ी तादाद में लोग निकले। कुछ ग्लिम्स में पिक्चर्स का आपको दिखा देता हूं, साथ साथ मैं ये खबरें भी शेयर करता जाता हूं। अडियाला जेल में आज फैमिली और वकला की मुलाकातों का दिन है। दफा 144 नाफिज की गई है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, मुलाकात का इम्कान नहीं है। ये क्यों नहीं है, आगे चलकर जो दूसरी बड़ी खबर है जो मैंने आपको बताया अडियाला से बड़ी खबर आ रही है, थंबनेल है, वो आगे चलकर बताता हूं। अलीमा खानम साहिबा इस मौके पर कहती हैं कि इमरान खान की कैद तन्हाई को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ये इमरान खान से बेहद खौफजदा है। हम अडियाला आते हैं तो उनका खौफ सारी दुनिया देखती है। फिर सवाल पूछा गया कि एहतजाज की क़यादत कौन करेगा अलीमा खानम साहिबा से। उन्होंने कहा ये आप पीटीआई वालों से पूछे, हम तो यहां अपने भाई से मुलाकात के लिए बैठे हैं। और बड़ा वैलिड एंड ऑप्टिमिस्टिक आंसर है और होना भी ऐसे ही चाहिए था। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि किस तरह इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में डालकर आईनी हुकूक छीने गए। फिर सवाल यह किया गया कि आप स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से क्या कहती हैं। जवाब आया, पीटीआई कहती है कि बातचीत करनी है, तो मैंने इसका जवाब दिया कि इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को कह दिया है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो। इमरान खान का हफ्ते वाले दिन पैगाम आया और अब जो बात करेगा वो इमरान खान की पार्टी का नहीं होगा। हमें इमरान खान की बात को वजन देना है, ना कि किसी और बंदे को। अलीमा खानम साहिबा फिर वो कहती हैं, जब भी इमरान खान एहतजाज की बात करते हैं तो ये बुज़दिल मैंडेट चोरी करने वाले फौरी छलांगे मारकर मुज़ाकरात की बात शुरू कर देते हैं। अब सारा पाकिस्तान समझ चुका है कि ये मुज़ाकरात की कब और क्यों करते हैं बात, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की बातें वज़ीर आज़म भी शुरू हो गया है, उसके बंदे भी शुरू हो गए हैं। पहले तो ये बताएं कि इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। ये मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर भी बता दिया कि जिसका मैंडेट ये भी नहीं है कि वो खान साहब से मुलाकात के लिए खान साहब की बहनों को इजाजत दिलवा सके, वो मुज़ाकरात की बात कर रहा है तो बात ही खत्म हो गई।
تو پھر آگے کہتی ہیں کہ ہر منگل کو یہ روکیں گے, آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ انہوں نے خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, یہ قانون اور آئین کو توڑ رہے ہیں, یہ ہمیں منظور نہیں ہے, اب مزاحمت کرنا پڑے گی. پھر وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے یہ مشکل صورتحال ہے, لیکن بہرحال میں بطور بہن اور باقی بہنیں ہم ہر وقت نکلتے ہیں. اڈیالہ کے باہر اس وقت ابھی لیٹسٹ آ رہی ہے, کرفیو کا سما ہے, روڈ دکانیں ہر چیز بند کر دی گئی ہے, واٹر کینن منگوا لیے گئے ہیں, اور پولیس کی, پنجاب پولیس کی بھاری نفری ادھر تعینات ہے. جی عمران خان کی بہنوں اور ورکرز نے علیمہ خان کی قیادت میں فیکٹری نالے یعنی اڈیالہ جیل سے بالکل باہر ملاقات نہ کرانے پر دھرنا دے رکھا ہے. پھر آگے چلتے ہیں. جی آج کے دن جو ہے وہ جناب معاون خصوصی شفیع جان صاحب انہوں نے گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان کا میسج سہیل آفریدی کے لیے پہنچ چکا ہے اور وہ تیاری کر چکا ہے, اور جب بھی تحریک کی کال آئے گی تو لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلیں گے. شفیع جان. علیمہ خان کہتی ہیں کہ اگر کوئی بڑا عمران خان سے بات چیت کرنا چاہتا ہے تو خود اڈیالہ جائے اور جا کر بات کر لے, لیکن پہلے یہ بتائے قید تنہائی میں یعنی سولیٹری کنفائنمنٹ میں کیوں رکھا ہوا ہے جناب. اور اس کے بعد جو ہے معاملہ یہی تک نہیں رکتا. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت شفیع اللہ جان اڈیالہ کے قریب بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مذاکرات کے دو نکات ہیں. پہلے نئے الیکشن کروائے جائیں اور 8 فروری کو چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے. الیکشن کمیشن کا نیا الیکشن کمشنر آنا چاہیے, اس کے تحت سب کچھ ہوگا, اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. ملاقات کے لیے شفیع جان کہتے ہیں ملاقات کے لیے عدالتی حکم موجود ہے, لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ اتنا طاقتور ہے, سمجھ نہیں آ رہی اس کی طاقت کہاں سے آ رہی ہے, یہ ہٹ درمی ہے یا قانون کی خلاف ورزی, یہ تو حکومت کر رہی ہے. اگر حکومت چاہتی ہے کہ دھرنا نہ ہو تو ملاقات کروائے, ہم گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں گے, ابھی ان کے گھر والوں کا ملنا ان کا حق ہے. اگر ملاقات نہیں کروائیں گے تو دھرنا بھی ہوگا, جلسہ بھی ہوگا, مذمت بھی ہوگی, مزاحمت بھی ہوگی پرامن طریقے سے. انہوں نے کہا نواز شریف 50 روپے کے بیان حلفی پر ملک سے چلے گئے تھے, ہم نے انسانی ہمدردی پر انہیں اجازت دی تھی. ہم سیاسی پارٹی ہیں, جو بات چیت جیل کے اندر ہوگی وہ ہم باہر لے کر آئیں گے اور عوام کے سامنے لائیں گے. جناب یہ جناب کون کہہ رہے ہیں, یہ شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی آج کے دن کی بڑی خبر. جی جناب طارق فضل چودھری صاحب سابق منسٹر برائے کیڈ اور سی ڈی اے ان کے انڈر آتا تھا, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کی خان صاحب سے 8 فروری تک ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی. اب ایسا کیا ہے 8 فروری کو؟ آپ کو پتا ہے 8 فروری 2024 8 فروری 2024 یعنی 2 سال ہو جائیں گے اس 8 فروری کو 26 کے اندر 2 سال ہو جائیں گے مینڈیٹ چوری ہونے والے معاملے کو. اور اگر ابھی خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے یعنی اس ہفتے یا اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے, تو خان صاحب شاید کوئی بڑی کال دے ڈالیں کہ 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کرنے کے اوپر ملک گیر احتجاج کیا جائے یا دھرنا دے دیا جائے. یہ وہ معاملہ ہے جو اس وقت ارتھ شیٹرنگ ہے اس گورنمنٹ کے لیے, اس نے شیک کر رکھا ہے. تو اب جو حکومت ایک طرف تو فارم 47 کے وزیراعظم پیشکش کر رہے ہیں کہ ملاقات ہو نہ ہو لیکن مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں, اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ملاقات کے معاملے کے اوپر انہی کی کابینہ کا ایک بندہ یہ والی بات کر رہا ہے, تو بات ہی ختم ہو گئی بھائی جان. تو اب پاکستان تحریک انصاف کو, ان کی مرکزی قیادت کو, ان کے بڑے بڑوں کو, سہیل آفریدی کو سنگل آؤٹ کر دیں, وہ بہت بہترین بندہ ہے, نوجوان قیادت ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, نیچے سے آیا ہوا ہے, خان صاحب کا دیوانہ ہے, وہ مختلف انداز سے سوچتا ہے, وہ تیاری کر رہا ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا جو باقی مرکزی قیادت بیٹھی ہے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں جناب. اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں آگے. جی منیب فاروق صاحب کہتے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا, ذرا غور سے سنیے گا, حکومت نے فیصلہ کیا ہے اگر صوبائی حکومت نے ایسا کوئی کام کیا کے پی کے کی یعنی احتجاج کیا تو 2 کام بڑی تیزی سے ہوں گے. نمبر 1, ایک خیبر پختونخوا کی حکومت کو خیبر پختونخوا میں نہیں چلنے دیا جائے گا. نمبر 2, پی ٹی آئی پر پابندی والے کام کو پہیے لگ جائیں گے, یعنی کہ ان کو بین کرنے کی جو کارروائی ہے وہ تیزی سے آگے بڑھا دی جائے گی. اور وہ کتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے, اس میں کوئی دم ہے یا صرف بات کی بات ہے, اس کا وقت آنے پر پتہ چل جائے گا. آج کے دن کی ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بیوی کے وکالت ناموں پر دستخط کرانے کے لیے آج دوسرے دن بھی ان کے جو وکیل ہیں جناب خالد یوسف چودھری صاحب اڈیالہ جیل پہنچے. ان کا کہنا ہے کہ جیل حکام نے آج 11 بجے بلایا تھا, بر وقت پہنچ گیا. ابھی تک جیل حکام نے کاغذات وصول نہیں کیے کیونکہ توشہ خانہ 2 کیس میں وکالت ناموں پر دستخط اور جیل حکام کی تصدیق کے بعد ہی اپیل دائر کی جا سکے گی. آج کے دن کی ایک اور بڑی خبر وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان 36 کا آنکڑا نظر آ رہا ہے. اپیرنٹلی پتہ نہیں یہ بائی ڈیزائن ہے یا واقعتاً ایسا ہو چکا ہے یا حالات خراب ہیں,
تو عالیہ نیلم صاحبہ کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت کا لگایا گیا پراپرٹی اونرشپ پروٹیکشن آرڈیننس معطل کرنے کے آرڈر ریمارک پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ قانون سازی کرنا صوبائی حکومت کا آئینی حق ہے جسے روکا نہیں جا سکتا. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ آئینی حق تو ہے، مشکل کتنے ہیں حالات. جناب ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں منصور علی خان کی پوڈ کاسٹ میں کہ میرا خان بڑا یونیک ہے، ہر ادا پر قربان. کبھی کوئی ایسا گیسٹ ملا ہے جس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، یہ منصور علی خان نے کہا. تو آگے سے ارشاد بھٹی کہتے ہیں جی بالکل عمران خان، اس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ارشاد بھٹی نے سوال کیا اور منصور علی خان نے کہا ہاں جی جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اور میں اس کا آئی وٹنس ہوں. جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے 2021 میں، انہوں نے واحد انٹرویو دیا جو مجھے دیا تھا. میرے ساتھ سمیع صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سمیع صاحب بھی موجود تھے، لیکن سمیع صاحب نے مجھے لیڈ کرنے کا پورا آپشن دیا. ہمارے سینئر ہیں، بڑے بزرگ صحافی ہیں. تو میں نے جو ہے خان صاحب سے 30 منٹ کا ٹائم لیا تھا، 92 منٹس کا انٹرویو کیا، اور خان صاحب نے پہلے شروع ہونے سے پہلے مجھے کہا تھا جو سوال پوچھنا ہے پوچھو، بٹ کیپ اٹ ان مائنڈ آئی ایم یور پرائم منسٹر. اور میں نے سارے سوال پوچھے، سخت سے سخت سوالات پوچھے، اور 92 منٹس کا انٹرویو آن ایئر کیا ہم لوگوں نے. تو یہ تو خان صاحب کی بات ماننی پڑے گی. ایک تو وہ دل موہ لیتے ہیں، دوسرا خان صاحب جو ہے وہ سوالوں سے نہیں گھبراتے ہیں، جواب وہ اپنی مرضی کے دیتے ہیں. جناب محمد علی دورانی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت مفاہمت نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ اس وقت انہیں سوٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں ٹکراؤ کی کیفیت قائم رہے کیونکہ یہی کیفیت ان کے وجود کا ذریعہ ہے. عمران خان قید ہے لیکن ان کی پاپولیرٹی آزاد ہے، حکومت آزاد ہے لیکن ان کی پاپولیرٹی قید ہے. عمران خان ڈائلاگ تو چاہتا ہے لیکن کمپرومائز یا ڈیل نہیں چاہتا. ان سب چیزوں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. جن کو نہیں سمجھ میں آ رہی ان کے لیے میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ متی اللہ جان کہتے ہیں انصار عباسی ہماری صحافت کے عمار سولنگی ہے. اب عمار سولنگی ایک بہت بڑا کیریکٹر ہے جس کا اکاؤنٹ سسپینڈڈ ہے، پتہ نہیں کیسا بڑا کیریکٹر ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ فہد حسین صاحب کبھی صحافی بن جاتے ہیں، کبھی تجزیہ کار، اور کبھی پھر ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر. وہ فرماتے ہیں عمران خان کو سزاؤں کا نقصان سے زیادہ فائدہ ہے. سب کہتے ہیں یہ سزائیں سیاسی ہیں. عمران خان کے ایکشن کے پیچھے ہیومن ری ایکشن ہے جس کا انحصار جیل کے اندر ملنے والی محدود انفارمیشن پر ہے. محمود اچکزئی صاحب کو ان سے ملاقات کی جا دی جائے، معاملات بہتر ہو جائیں گے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. جس نے کرنے ہیں وہ صرف مذاکرات کے دعوے کر رہا ہے، ملاقات نہیں ہونے دے رہا. بس اس بات کا ہمیں افسوس بھی ہے. اب بہنوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی میں آپ کو بتاتا رہوں گا. ولاگز دیکھتے رہیے گا. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.